ایک ملک تھا، اس ملک کا رواج یہ تھا کہ جب بادشاہ بوڑھا ہو جاتا اس بادشاہ کو ایک جنگل، ایک مقام تھا، وہاں اس کو بھیج دیتے تھے۔ وہ کچھ عرصے میں بیچارہ تکلیف اور مصیبتوں سے مر جاتا تھا۔ نیا بادشاہ جب آیا کہتا مجھے وہ جگہ دکھاؤ۔ ایک بڑی سنسان جگہ تھی۔ دوستو اس کہانی کے پیچھے ایک بڑا پیغام ہے۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا، اس کا وقت آیا جانے کا۔ ایک اور کہانی اس سیریز میں میں حاضر ہوں جی، آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ کہانی سنانے میں۔ ان کہانیوں کے پیچھے کوئی سبق ہوتا ہے، کوئی تھاٹ ہوتا ہے جس پہ غور و فکر کریں تاکہ زندگی میں چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکیں۔ ایک ملک تھا، اس ملک کا رواج یہ تھا کہ جب بادشاہ بوڑھا ہو جاتا تو اس بادشاہ کو ایک جنگل، ایک مقام تھا جنگل، وہاں اس کو بھیج دیتے تھے اور نیا بادشاہ چن لیتے تھے۔ وہاں جنگل میں بیابان تھا، نہ کوئی کھانے پینے کی چیز تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو جو بھی بادشاہ چلا جاتا وہاں پہ ایک دفعہ، وہ کچھ عرصے میں بیچارہ تکلیف اور مصیبتوں سے مر جاتا تھا۔ اب ایک بوڑھا بادشاہ ہو گیا، اس کو جنگل میں بھیج دیا، نئے بادشاہ کو چنا۔ تو نیا بادشاہ جب آیا تو وہ بڑا سمجھدار تھا وہ بادشاہ۔ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ جب بادشاہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو تم اس کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ جی ایک فلاں جگہ ہے، جنگل ہے، بیابان ہے، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس میں۔ تو یہ بادشاہ بننے کے بعد کہتے ہیں مجھے وہ جگہ دکھاؤ۔ وہ لے گئے، ایک بڑی سنسان جگہ تھی، سخت پتھر تھے، سبزہ بھی کم تھا، درخت بھی کم تھے، اور پانی بھی صاف نہیں تھا وہاں پہ۔ تو اس نے یہ کیا کہ میں اس جگہ کو بناتا ہوں۔ وہ جتنے سال وہ بادشاہ رہا تخت کے اوپر، اس نے اس جگہ کو بڑا خوبصورت بنایا، نہریں بنوا دی وہاں پر، پھلدار درخت لگا دیے، بڑے گھر بنا دیے وہاں پر۔ لوگ بڑے حیران تھے کہ یہ بادشاہ کیا کر رہا ہے، یہ اتنا پیسہ کیوں خرچ کر رہا ہے۔ بہرحال اس نے اس بیابان کو گلستان بنا دیا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا، اس کا وقت آیا جانے کا، تو اس کو وہاں چھوڑ دیا۔ مگر اب وہ جنگل بیابان تھوڑی تھا، وہ تو بہت خوبصورت جگہ تھی، پینے کو صاف پانی تھا، پھلدار درخت تھے، رہنے کو گھر تھا، سب چیز تھی۔ دوستو اس کہانی کے پیچھے ایک بڑا پیغام ہے۔ ہم بعض دفعہ عجلت میں، لالچ میں، وقتی طور پر یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری اصل جگہ کہاں ہے، ہمیں فائنلی کہاں جانا ہے۔ 60 سال، 70 سال، 80 سال زندگی گزاری، اس کے بعد ایک اور مقام پر ہمیں جانا ہے۔ تو یہاں رہتے ہوئے جس طرح اس بادشاہ نے اس مقام کو بہت ہی خوبصورت بنا دیا، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے اس آخرت کے لیے کچھ ایسا کام کریں کہ جب وہاں پہنچے تو وہ ہمارے گلے گلزار ہو، وہ جگہ ہمارے لیے ایسی ہو جہاں راحت ہو۔ آپ میری بات کا مقصد سمجھ گئے ہوں گے۔ ہمیں آنے والی زندگی کے لیے کچھ کام اس زندگی میں کرنا ہے تاکہ وہ جگہ اس قابل ہو سکے کہ جب ہم جائیں تو ہمارے لیے وہ راحت ہو۔ جب تک آپ یہاں رہتے ہوئے کام نہیں کریں گے وہ جگہ نہیں بنے گی آپ کے لیے۔ ایک اللہ والا فقیر تھا، بڑے لوگ اس کو مانتے تھے، سخت سردی کا زمانہ تھا، غریب تھا، ظاہر ہے پیسے نہیں تھے۔ ماں نے کہا بیٹا سخت سردی ہے، لکڑیاں ہمارے پاس نہیں ہے، پیسے نہیں ہے کہ ہم لکڑیاں خریدے۔ تو اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، تو ایک کام کر، اللہ سے کہ جہنم سے آگ بھیجے، کچھ تو گرمی ہو، اللہ سے کہ جہنم سے آگ بھیج دے، تھوڑی سی آگ ہوگی، سخت سردی ہے تو ہم کچھ تو آگ سے ہمیں راحت ملے گی۔ اس اللہ والے فقیر نے کہا ماں جنت میں نہ اس وقت حوریں ہیں، نہ جہنم میں اس وقت آگ ہے۔ ماں بڑی حیران، بیٹا اللہ کہتا ہے جہنم میں آگ ہے۔ تو اس نے کہا ماں ہر شخص اپنی حصے کی آگ لے کے جہنم میں جائے گا، اور ہر شخص اپنے حصے کی راحتیں، نعمتیں لے کر جنت میں جائے گا۔ تو یہاں رہتے ہوئے آنے والا جو وقت ہے اور آنے والا دن ہے اور آنے والی زندگی ہے، اس کے لیے کچھ کر لیں، یہاں بیج بوئے تاکہ پھل آپ کو وہاں ملے۔ اللہ حافظ۔